بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہندوستان میں موجودہ حکومت اور برسر اقتدار پارٹی نے الیکشن جیتنے کا ایک آسان اور مختصر راستہ دریافت کر لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہونے والا ہو تو کسی نہ کسی طرح ہندو مسلم مسئلہ اٹھا دیا جائے اور میڈیا کو اس کی تشہیر پر لگا دیا جائے۔ اس وقت بھی حکومت اتر پردیش نے جو ڈاکٹر عمر گوتم اور ان کے رفیق مولانا جہانگیر قاسمی کو زبردستی تبدیلی مذہب کے عنوان سے گرفتار کر لیا، وہ اسی نوعیت کا عمل ہے۔ سوچئے، جس ملک میں 80% ہندو آبادی ہو، شہر شہر، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ ان کی اکثریت ہو، 80% سے زیادہ پولیس ملازمین، انٹیلیجنس کا عملہ بھی اکثریتی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان فسادات کی مار سہ سہ کر سہمے ہوئے ہوں، وہاں کیا اس بات کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی ہندو بھائی کا زبردستی مذہب تبدیل کرا دیا جائے؟ یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو انشاءاللہ ضرور ناکام ہوگی۔ دین شریعت کے بنیادی ماخذ دو ہیں، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل۔ اس لیے ہمیں زبردستی تبدیل مذہب کے سلسلے میں قرآن و سنت کا خود مطالعہ کرنا چاہیے اور برادران وطن تک اس پروپیگنڈے کی حقیقت اور سچائی کو پہنچانا چاہیے۔ جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے، لہٰذا دین کے معاملے میں کوئی جبر اور دباؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، پس آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں اور آپ ان پر جابر اور قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہوئے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ۔ ایک موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، تو پھر کیا لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سورہ یونس۔ پیغمبر علیہ السلام کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر غیر مسلم آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمے سے پیغام اور احکام کو صاف صاف پر پہنچا دینا ہے۔ سورۃ النحل۔ آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر پر بضد ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون۔ ایک اور موقع پر آپ کی زبان مبارک سے کہلوا دیا گیا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سورۃ الشورى۔ پھر یہ کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، نہ کہ زبان کے اقرار کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایمان کی نسبت قلب کی طرف کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ سورہ مجادلہ۔ اے رسول، وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو کفر میں تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ اور ظاہر ہے کہ دل کے ماننے اور خدا اور نہ ماننے پر دوسرے کا قابو نہیں۔ طاقت کے ذریعے جسم پر جبر کیا جا سکتا ہے، دل پر نہیں۔ اس لیے جبراً اگر کسی سے کلمہ ایمان کا اقرار کرا لیا جائے تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے جب خود اسلام نے دین کے معاملے میں زبردستی سے منع کیا ہے تو ایسا تو کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، تو کوئی مسلمان غیر مسلم بھائی کو کیوں کلمہ پڑھنے پر مجبور کرے گا؟ سیرت طیبہ کی طرف دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں متعدد ایسے موقع پیش آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گروہ یا فرد کو مسلمان ہونے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ چند مثالیں یہاں ذکر کی جاتی۔ نمبر 1، ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں مکہ کے بڑے بڑے بہادر اور سردار شریک جنگ تھے۔ یہ جنگ جو آپ پر اہل مکہ کی طرف سے مسلط کی گئی تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد اپنے دشمنوں کے مقابلے 1/3 سے بھی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور 70 دشمنان اسلام اس جنگ میں مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان 70 لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے، مگر ان قیدیوں کے ساتھ آپ نے نہ صرف یہ کہ کسی طرح جبر اور زبردستی کا معاملہ فرمایا، بلکہ نہایت حسن سلوک کا معاملہ فرمایا اور ان سے اشارے اور کنائے میں بھی مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کیا۔ نمبر 2، مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق دستاویز معاہدہ تیار کرایا۔ اس معاہدے کے بنیادی مقاصد 3 تھے: مدینے کے تمام باشندوں کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ، دوسرے سبھوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، تیسرے مدینے پر کوئی حملہ ہو تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی عطا فرمائی، کیونکہ اس معاہدے کا ایک اہم رکن تمام لوگوں کے لیے مذہبی آزادی تھا۔ نمبر 3، مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے اور یہ عظیم الشان قلعوں میں مقیم تھے اور ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ ان میں ایک مشہور قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ شکنی کی اور آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح نہیں مانے، یہاں تک کہ دونوں طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا اور مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 15 دنوں تک جاری رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ عبداللہ بن ابی جو ان کا حلیف تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجویز پیش کی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ جلا وطن کر دیے گئے اور یہ 700 افراد تھے جو شام کے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے تو ان سبھوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے، دباؤ ڈال سکتے تھے، لیکن آپ نے ان سے اسلام لانے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ نمبر 4، یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر بھی مدینے کے قریب آباد تھا اور ان کا قلعہ بھی بہت شاندار تھا۔ انہوں نے جب مسلمانوں سے بدعہدی کی اور معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا موقع دیا کہ وہ کہیں اور منتقل ہو جائیں، کیونکہ ان کی سازشوں کا پردہ فاش ہو گیا تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی اور ان کی تعداد 1800 2000 کے قریب تھی۔ وہ 600 اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے ساز و سامان کے ساتھ یہاں سے نکل گئے اور خیبر میں جا کر وہ آباد ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے تو ان کو شہر سے نکلنے کے بجائے ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ انصار کی بعض اولاد نے یہود مذہب اختیار کر لیا تھا، اس لیے یہودی ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ انصار مدینہ نے ان کو روک لیا تھا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ دین کے معاملے میں زبردستی کی گنجائش نہیں، چنانچہ آپ نے ان انصار کو ان کی اولاد کو روکنے سے منع فرما دیا۔ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ نمبر 5، اسی طرح کئی واقعات پیش آئے کہ کسی قبیلے نے مسلمانوں سے جنگ کی اور ان کو شکست ہوئی۔ مسلمان اس موقف میں تھے کہ انہیں اسلام لانے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا تھا اور اپنی طرف سے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ مسلمان کفر کی طرف واپس ہو جائیں۔ اس پس منظر میں اگر آپ اہل مکہ کو مسلمان ہونے پر مجبور کرتے تو یہ کوئی ناحق بات نہ ہوتی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ تمام لوگ آپ کے سامنے تھے جنہوں نے آپ کو اور ایمان لانے والوں کو ناقابل برداشت اذیتیں پہنچائی تھیں اور مدینہ جانے کے بعد بھی مسلمانوں پر تابڑتوڑ حملے کرتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر ان سبھوں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ جو سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک آج میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ تم آزاد ہو، تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے جو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو اس موقع پر تمام مشرکین کو مسلمان ہونے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ کفر کی حالت پر باقی رہے، یہاں تک کہ اسی سال اسی حالت میں حج بیت اللہ میں بھی شرکت کی۔ ابتدائے اسلام کی سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم اور معبودان باطل کی ناطاقتی کو دیکھ کر از خود جوق در جوق ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر آپ کسی کو
اگر آپ کسی گروہ کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور موقع نہیں تھا، کیونکہ مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا اور کعبۃ اللہ کو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ساتھ تعمیر کیا تھا، جو توحید کے علمبردار تھے، اور اہل مکہ انہی کے اولاد تھے جو ان کے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ نمبر 6، مکہ سے قریب ہی بنو حزوان کا قبیلہ آباد تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو بنو حزوان نے معرکہ سنبھالا اور جنگ پر کمر بستہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے تیر اندازوں پر بڑا ناز تھا، اور یہ معرکہ حنین سے شروع ہوا اور طائف پر ختم ہوا۔ اس جنگ میں 6000 لوگ قید کیے گئے تھے، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ان سب کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا۔ اس موقع پر یہ بات بالکل ممکن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائی کو مسلمان ہونے کے لیے مشروط کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 7، اسی طرح انفرادی طور پر بھی کئی ایسے مواقع آئے جن میں کوئی اہم دشمن مسلمانوں کی گرفت میں آ گیا۔ اگر آپ چاہتے تو اسے ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی مثال ثمامہ ابن اثل ہیں۔ وہ ایک معرکے میں مسلمانوں کی قید میں آ گئے اور مسلمان ان کو مدینہ لے کر آئے۔ اس زمانے میں قید کرنے کے طریقے کے مطابق مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا گیا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے تو دریافت فرمایا، ثمامہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر آپ رحم کریں گے تو ایسے شخص پر رحم کریں گے جو آپ کا شکر گزار رہے گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہو تو جو چاہیں گے وہ میں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پھر یہی سوال کیا۔ انہوں نے وہی بات دہرائی جو ایک دن پہلے کی تھی۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر یہی سوال کیا۔ حضرت ثمامہ نے وہی جواب دیا جو پچھلے 2 دنوں سے دے رہے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے، اور ظاہری طور پر ہی صحیح وہ جان بچانے کے لیے شاید اسلام قبول کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرط کے حکم جاری فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دیا جائے، اور انہوں نے 3 دنوں سے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو جو اخلاق دیکھے تھے اس نے ان کے دل کی دنیا کو فتح کر لیا، اور وہاں سے نکلے، قریب کے ایک درخت کی آڑ میں جا کر غسل کیا، مسجد واپس آئے اور بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں کوئی شخص میری نظر میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، اب آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مذہب آپ کے مذہب سے زیادہ میری آنکھوں میں برا نہ تھا، اب وہی سب سے زیادہ پیارا ہے، کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند نہ تھا، اب وہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ تمام مثالیں تھیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اسلامی تاریخ میں کبھی کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے کسی شخص کو زبردستی کلمہ پڑھوایا ہو۔ ڈاکٹر عمر گوتم کے حوالے سے، یہ مفتی جہانگیر کے حوالے سے جو میڈیا کی طرف سے پروپگنڈا ہے، یہ واقعی یہ پروپگنڈا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور برادران وطن تک اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔